السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ کلاس 6 پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا چیپٹر اذان کی فضیلت و اہمیت کے مختصر سوال ہم نے کیے تھے۔ اس کے 3 سوال ہم نے کیے تھے، آج ہم اس کے آگے سے کریں گے۔ تو آپ کے سامنے چوتھا سوال شو کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے مؤذن کی کس وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے؟ آنسر دیکھیے، مؤذن کی اذان کی وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں۔ اذان دینا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ ان کے اذان دینے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو اس اذان دینے کے لیے چنا ہے، تو اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی اذان دینے کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کو ٹائم کا، وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اذان دیتے ہیں۔ مؤذن جو ہوتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، رہنمائی کی طرف بلاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا رتبہ اور درجہ بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو اذان دینے کی وجہ سے ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے۔ اچھا، سوال نمبر 5 آپ کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب کیسے دیتے تھے؟ تو اس کا آنسر آپ لوگ یہاں دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دوہراتے جاتے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے۔ اذان کا جواب دینا بیٹا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اذان کا ثواب جب ہماری اذان دی جاتی ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، تو جب وہ ان کے الفاظ کے ساتھ ساتھ پیچھے ہم اپنے الفاظ کو بھی دہراتے ہیں، جیسے کہ وہ بولتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم بھی پیچھے سے ان کے الفاظ کو دہراتے ہیں، تو اذان کا جواب دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ کو دہراتے تھے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت۔ مطلب کہ وہ اذان مؤذن جو دیتا ہے وہ اسی لیے دیتا ہے کہ آپ نیکی کی طرف آئیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائے، نماز پڑھے اور نیکی کی طرف جائے، کہ نیک کام کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس اذان کے ذریعے ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، مؤذن بلاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ کہتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے۔ 3 کوشچن ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ 2 کوشچن آپ لوگ اپنی کاپی میں اور فل کر لیجئے۔ تو یہ آپ کے مختصر سوالات اس چیپٹر کے کمپلیٹ ہو گئے، اذان کی فضیلت و اہمیت کی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی کاپی میں فل کر لیجئے، اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور سمجھ کے پھر اپنی کاپی میں فل کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔